بیویوں نے مشورہ کیا، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، شہد نہ کھانے کی رحمت دو عالم نے قسم۔ اللہ نے شہد کو کر رکھا ہے حلال، بلکہ قرآن مقدس کا انداز دیکھا جائے کہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ یہاں اوحا کا مطلب ہے امرا، الہما۔ اتنی ساری شہد کی مکھی ہے اور اس کا بھی اللہ نے دل بنایا ہے، اور اس دل میں بھی اللہ نے بات ڈالی ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ کی قدرت پر۔ اوحا ربک الی النحل، حکم دیا، دل میں بات ڈالی اللہ نے، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، جاؤ پہاڑوں میں گھر بناؤ، پر چھتے لگاؤ، چھپریاں ہوتی ہیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی، ان میں جا کر اپنے گھر بناؤ، کلی من کل الثمرات، کے پھل کھاؤ، پھلوں کو چوسو، مختلف ذائقے استعمال کرو، سبل ربک ذللا، اپنے رب کے رستے پر سیدھے سیدھے چلو، چھتے سے تمہیں رب اڑائے گا، اسی چھتے پر لوٹائے گا، نہیں بھولنے دے گا۔ پھل بھی کھاؤ، پھول بھی چوسو، مختلف کام بھی کرو، گھر بھی بناؤ، میں درختوں پر، چھپریوں، سیدھے پھلوں اور پھولوں کی طرف جاؤ، پھر سیدھے اپنے چھتے کی طرف لوٹ آؤ۔ بطونہا شراب، اپنے پیٹوں سے اللہ کے حکم سے شہد کو بنا کر نکالو، مختلف الوان، اس کے رنگ اللہ نے مختلف مختلف بنا دیے ہیں۔ میں قربان جاؤں اللہ کی قدرت پر اور انسانوں پر اللہ کی کریمی اور اس کے کریم ہونے پر۔ بھی وہ چوسے، پھول بھی وہ چوسے، چھتوں کی طرف کے رستے بھی وہ نہ بھولے، گھر بھی پہاڑوں میں وہ بنائے، درختوں پر چھتے بھی وہ لگائے، سیدھی جائے سیدھی آئے، کھائے ہوئے اور چوسے ہوئے پھولوں اور پھلوں سے شہد بنائے۔ اللہ اب اس مکھی کو بھی کھانے کی اجازت ہے، فرمایا وہ اپنے بنائے ہوئے شہد میں سے کچھ کھائے، باقی کیا کرے؟ فیہ شفاء للناس، کیوں کو اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بندے آئیں گے، شہد کے چھتے کو نچوڑیں گے، نچوڑنا ان کا کام ہوگا، اس شہد کو ان کی بیماری کے لیے شفا بنانا میں اللہ کا کام ہوگا۔ شفاء للناس، اللہ نے شہد کو انسان کے لیے شفا کراتے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیس طبیعت کو ناپسند کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے میرے نبی کے پسینے میں بھی خوشبو رکھ دی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے گھر کھانا کھانے کے لیے آیا اور میں نے حضور کے پسینے کی شیشی سنبھال کے رکھی، کعبہ کے رب کی قسم ہے مدینے کی کسی دکاندار یا مکہ کے کسی دکاندار کے پاس نہ ملتی تھی جو میرے نبی کے پسینے میں اللہ نے رکھا، کہ ام سلیم کا گھر ہی خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا کہ وہاں میرے نبی کا پسینہ ہے۔ نفیس طبیعت کے مالک کو جب ازواج نے کہا کہ آپ کے تو منہ سے بو آ رہی ہے، پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بس آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، اپنی نفاست تباہ کی بنیاد اپنے اوپر حرام بھی نہیں کیا، لیکن قربان جاؤں کہ اللہ کو اپنے اختیارات پر کتنی قدرت، اس میں اللہ ذرا سی بھی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے دو عالم نے قرآن بنا کے میرے نبی کے سینے پہ اتارا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس کو میں نے حلال کیا ہے تو نے کیسے اسے اپنے اوپر حرام کیا؟ معاف تو میں نے کر دیا ہے، معاف تو ہو چکا، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن دنیا کو یہ بتلانا ضروری ہے کہ اب اگر رب کی ذات خاموش ہوتی ہے تو دنیا سمجھے گی کہ حلال اور حرام کے اختیار اللہ نے اپنے نبیوں کو دیے ہیں۔ میں نے تو نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو مسئلہ سمجھائیں، حلال کرنا بھی اللہ کا کام ہے، حرام کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔